ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ میدان عمل میں اترے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مجھ سے 10 لاکھ روپے لے لو اور انجینئر کو جو ہے نا لا کے ہمارے سامنے بٹھا دو. میں عرض کروں گا یہ 10 لاکھ روپیہ آپ نے کمایا کیسے ہے؟ آپ نے لوگوں سے چندے اس لیے اکٹھے کیے تھے کہ آپ دین کے کام میں صرف کریں گے. تو یہ آپ حرام خوری کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں کہ لوگوں سے چندوں کے پیسے لے کے مجھے دے رہے ہیں یا اس شخص کو دے رہے ہیں کہ جو مجھے آپ کے ساتھ بٹھا دے. آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لیا تھا اور اپنے نفس کی تسکین کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں جی 10 لاکھ روپے دوں گا. اپنی جیب سے دینا, تیرا کیا سورس آف انکم ہے؟ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے یہ لوگ امام ہیں جہاں ڈکلیئرڈ تنخواہ 25,000 ہے, لیکن ان لوگوں کا روزانہ کا خرچہ 25,000 سے زیادہ ہے, چندوں سے کھاتے ہیں. محنت سے کمایا ہو تو پھر بندہ یہ کہتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے. تو میں پھر الزامی جواب کے طور پر انہیں کہوں گا کہ تم کہہ رہے ہو نا 10 لاکھ, میں تمہیں اپنی حلال کی کمائی سے 20 لاکھ روپیہ دوں گا. لاؤ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھاؤ, ساجد میر کو بٹھا دو, تقی عثمانی صاحب کو بٹھا دو, مفتی منیب صاحب کو بٹھا دو, اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. تم تو 10 لاکھ کہہ رہے تھے, مجھ سے 20 لاکھ لے لو, اور ٹائم قیامت تک ہے. اور یہ حلال کا 20 لاکھ روپیہ چندوں کا کمایا ہوا نہیں ہے, یہ میری خون پسینے کی کمائی میں سے. اور یہ 20 لاکھ روپیہ دے کے اگر تم لوگوں کا فرقہ ختم ہوتا ہے تو مجھے کوئی آر نہیں اس میں, لیکن لاؤ بڑے کو بٹھاؤ سامنے. تو اب آپ کو پتا چل جائے گا یہ کدھر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور یہ میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے بھی بعض اوقات کوئی بھولے بالے قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ان کو شیطان وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی کیا حرج ہے, انجینئر صاحب بیٹھ ہی جائے نا, ان کے پاس کون سے دلائل ہیں, لو جی بیٹھنے سے میں تیار ہوں, لے آؤ وڈے نو آلو آؤ. آپ کا کیا خیال ہے, یہ تیار ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. ان بڑوں نے کب کام آنا ہے؟ ان کے بڑے اسی لیے ہوتے ہیں نا جب مشکل وقت آئے. ہمارے صحابہ کرام پہ مشکل وقت آیا, 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا. غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے اس حال میں کہ آپ کے خچر کی مہار ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوئی تھی, اور 80 بندے صرف حضور کے ساتھ تھے. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو تم لوگ بھی آگے بڑھو کہ میں بریلوی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں بریلویوں کا امام ہوں, میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں. آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو, میں ہوں مفتی تقی عثمانی دیوبند کا امام, اس میں کوئی شک نہیں, آؤ انجینئر مجھ سے بات کرو. میں ہوں ساجد میر وہابیوں کا امام, آؤ مجھ سے بات کرو انجینئر. تو ان لوگوں کے دعوے سنیں, اور پھر اس قدر حسد. ایک دیوبندی مولانا انٹرویو کے دوران کہتا ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب اس لیے چھا گئے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے. بالکل ایسی بات ہے, صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی چھا جائے تو مجھے بتائیں دنیا کا ہر طبقہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, اپنے اپنے فرقوں میں سخت سٹرانج قسم کا. ہمارا ایک کلپ سنتا ہے اپنے صدیوں کے فرقے کو چھوڑ دیتا ہے. تو آخر کوئی دلیل ہے تو نا. وہ کہتے ہیں نہیں, اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار ایک انجینئر ہو کے دین پہ بات کر رہا ہے, اور پھر وہ آگے سے مثال دیتے ہیں کہ میں عالم ہوں اور میں اب اگر گانا اور ڈانس شروع کر دوں تو لوگ بڑے شوق سے مجھے دیکھیں گے. یار وہ جو تمہیں دیکھیں گے تو وہ اپنی کوئی زندگی بدلیں گے, تمہیں ایک جوکر کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کیا ہمیں جوکر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے اپنے ماں باپ سے دشمنی لے لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں, اور صدیوں کے فرقے چھوڑ دیے. یہ کمپیرزن ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس طرح نیچ لیول کی آ کے مثالیں دیتے ہیں. یہ دین کے کام کو یہی کچھ سمجھتے ہیں کہ تماشا, چونکہ ان کے بزرگوں نے خود تماشے لگائے ہوئے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی تماشے لگاتے ہیں. پھر جب سب کچھ ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے نا جی ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں جب کوئی فرقہ ہوگا تو پہلے سے موجود فرقے ہیں, ان کے اندر جو نٹوریس چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انجینئر صاحب میں بھی پائی جاتی ہوں گی. بتائیں فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مسجد دوسرے فرقے سے الگ ہوتی ہے. بتائیں میری کون سی مسجد ہے؟ ہم تو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں. فرقے کی چندہ بک علیحدہ ہوتی ہے, ان کا بابا علیحدہ ہوتا ہے. ہمارا کون سا بابا ہے؟ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا بابا جان مانتے ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرقے کے مدارس ہوتے ہیں, فرقوں کی باقاعدہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ہمارا جنتی ہے, باقی سارے جہنمی ہیں. بتائیں ہم نے کون سا لکھ کے دیا؟ ہم تو آپ سب کو جنتی مانتے ہیں انشاءاللہ تعالی, الٹیمیٹلی اپنا عذاب بھگت کے. تو فرقوں والی اور فرقوں کے بابوں والی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے, اور زبردستی آپ ہمیں اس کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام گھاس کھاتی ہے, عوام کو نہیں پتا کہ یہ ایسے ہوتا ہے کیا. اور پھر خود فرقے ایک دوسرے کو جب تم ڈکلیئر کرتے ہو تو ان کی جو چیزیں بتاتے ہو تو کوئی ایک چیز تو ان میں سے ثابت کرو نا. آپ ان سے پوچھ لیں تو یہ مانیں گے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات انجینئر صاحب میں تو نہیں ہے. پھر آپ زبردستی مجھے اپنے بزرگوں کے ٹریک کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ میں نے گن پوائنٹ پہ احمد بریلوی صاحب سے حسام الحرمین لکھوائی تھی کہ آپ دیوبندیوں کو اور ان کے بزرگوں کو واجب القتل اور مرتد اور کافر ڈکلیئر کریں, اور احکام شریعت کے اندر احمد بریلوی صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ کوئی وہابی, خواہ وہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, خواہ قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا, رافضی ہو, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے نا تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں, میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ملفوظات شریف کے اندر یہ لکھیں کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے, اور ان کی جو مساجد ہیں وہ مثل گھر کے ہیں. بلکہ یہ نہیں کہا, یہاں تک لکھا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, کافر لکھا. نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کہ نہیں, اور پھر اس کے جواب میں کیا میں نے المہند علی المفند لکھوائی, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر, کتاب کا نام دیکھیں, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم لکھا اپنے بزرگوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کے لیے لکھا کہ وہابی جو ہے خوارج کی ایک جماعت ہے جنہوں نے حرمین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. کیونکہ جس زمانے میں وہ ان کے ابن عابدین شامی نے لکھا تھا اس وقت غلبے کے بعد دوبارہ سے ان کا غلبہ ٹوٹ گیا تھا عثمانیوں کی وجہ سے, لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں پہ سعودی حکومت بن جائے گی جو آج تک قائم ہے. یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے. اور البریلویہ کتاب کے اندر انہوں نے احمد بریلوی صاحب کے اوپر جو جھوٹ منسوب کیے, جو کفری عقیدے منسوب کیے, یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ لکھیں. تو آپ ایک دوسرے کو خود کافر قرار دے کے گئے ہیں, اور آج جب آپ کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے نیا فرقہ بنا لیا. نیا فرقہ بنایا ہوتا تو میرے بھائی کوئی مسجد ہوتی, کوئی مدرسہ ہوتا, کوئی چندہ بک ہوتی, کوئی سٹوڈنٹس میں نے لانچ کیے ہوتے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو میرا مرید بنایا جائے. نہیں, جو بندہ اپنی جیب سے آپ کو کھلائے, چندے بھی آپ کو دے, آپ کی مساجد میں نماز پڑھے, اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہے کہ آپ نے انہی کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں, اس شخص کے بارے میں یہ جھوٹ بولنا. تمہارے بزرگوں کی جتنی خامیاں ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی. خوبیاں تو ان کے اندر کیا ہوں گی, کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں. اس سے بڑی کیا خامی ہوگی کہ ایک دوسرے کو اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. تو جان بوجھ کے بار بار جی ہمارے سامنے بٹھا دو. تو یہ میں ان کو کیا کلیریفیکیشن دے رہا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ اب دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. سیدھی سی بات ہے, ان کو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو جو کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت پڑی وہ ہم اپنے اس مین پلیٹ فارم سے کر دیں گے, جس طرح آج میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے مانو کہ تمہارے بزرگ اس قابل نہیں ہے, اور جو 10-10 لاکھ کی آفریں لگا رہے ہو 20 لاکھ مجھ سے لے لو, اپنے بابے کو میرے سامنے بٹھا دو. اگر یہی معیار ہے نا حق اور باطل کو جانچنے کا, ٹھیک ہے, میں تو نہیں بیٹھ رہا نا 10 لاکھ لے کے, 20 لاکھ لے کے تم بٹھا دو نا سامنے, تو ٹھیک ہے تمہارا فرقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, خود پبلک فیصلہ کر لے گی. تم نہ بیٹھو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جیت گئے. اب
کیونکہ بولی جو اینڈ پہ لگاتا ہے وہ جیتتا ہے نا. تو میں نے تو 20 لاکھ کہہ دیا, بٹھاؤ اپنا بڑا. کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ان کو پتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ جس کا دفاع ممکن نہیں ہے. کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرے, اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرے؟ ٹھیک ہے. نہ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ کتابیں چینج ہو گئیں, میں دکھاؤں گا کہ یہ پرانے مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے رہے ہیں. یہ بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے. ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اعلان کر دیں خود سے کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں جی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ ہم صرف ریکویسٹ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وحی میں تھی, بلکہ اپنی انہوں نے تعلیمات عوام کے اندر جاری کر دی تھی. اور پھر جب میں نے اپنا غصہ آخری درجے میں مٹانا ہوتا ہے نا, تو میں پھر وہ اپنا نعرہ لگاتا ہوں کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.